بدر کے مقام پر ہم موجود ہیں اور یہ ریت کا پہاڑ ہے، ریت کا ٹیلہ بظاہر لگتا ہے لیکن یہ پہاڑ ہے ایکچولی۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ پاک نے بدر کی جنگ میں، غزوہ بدر میں مدد کے لیے بھیجے تھے، ان کا نزول یہاں پر ہوا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں روایت اور احادیث کا کیا اس میں تعلق ہے، لیکن بہرحال یہ بات ہم نے سنی ہے اور اس کے بارے میں تحقیق بھی کریں گے۔ اور یہ بڑی خوبصورت سی جگہ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم پہاڑوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اپنے منصوبے بھی کرتی رہتی ہے، تو بڑا اچھا سا ایک روڈ ہے، یہ دیکھیں آپ۔ اور شاید ہم لوگ وہیں سے آئے ہیں یا شاید ہم یہاں سے آئے ہیں، لیکن جہاں سے بھی آئے ہیں ہم بڑی اچھی جگہ پر آئے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ تو بڑی پیاری سی جگہ ہے، لگتا ہے کہ یہاں پہ شام کو لوگ آتے بھی ہیں اور یہاں بیٹھتے بھی ہیں، اچھے موسم میں بڑا خوبصورت لگتا ہوگا پہاڑوں کے دامن میں، خصوصاً جب بارش ہوتی ہوگی تو یہ جگہ بڑی خوبصورت لگتی ہوگی۔ یہ سب بابرکت جگہ ہیں، اللہ کے رسول کا تعلق ہے، اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تعلق ہے، اور بڑے بڑے وہ مار کے جس نے پھر اسلام کو پھیلنے میں مدد دی اور حق و باطل کو الگ الگ کر دیا۔ اور آگے پھر مزید غزوات آئے تھے، اور لیکن اسلام اتنی تیزی سے پھر پھیلنا شروع ہوا تھا، وہ مٹھی بھر لوگ جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اگر یہ مٹ گئے تو اے اللہ تیرا نام لینے والا یہاں پہ اس زمین پہ کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ نے پھر مدد بھیجی تھی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے پھر فرشتوں کی فوج بھیجی۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اس کے بعد زمین پر ہی رہے کہ جہاں کہیں حق و باطل کا مارکا ہو تو وہ مدد کے لیے آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس کی کیا سند ہے، لیکن یہ بات میں نے آپ سے کہی ہے، لیکن میری بات کو حرف آخر نہ سمجھیے گا، اس کے بارے میں تحقیق کر لیجیے گا۔